اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ربی علیہ توکلت والیہ انیب اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار الذی بنبیہ دون الامم الماضیہ والقرون السالفہ رسالة المرسل الصادق المصدق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام توحشت في القفر البلقاء فلم أرى وحشة أشد من قرين السوء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سامعین کرام، گفتگو کا موضوع علی اور تنہائی ہے، لیکن اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے تین مناسبتیں بھی یہاں موجود ہیں۔ دو مناسبتیں خود علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اعتبار سے ہے اور ایک مناسبت علی والوں کے اعتبار سے ہے۔ خوب پہلی مناسبت یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، 12 رمضان المبارک ہے۔ خطبہ شعبانیہ میں رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے علی، یہ رمضان تمہارا مہینہ ہے، چونکہ اس مہینے میں تمہاری شہادت واقع ہوگی۔ تو جب یہ مہینہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب ہے تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری مناسبت، خود 12 رمضان روز مواخات ہے، یعنی یہ وہ دن ہے جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد مولا علی علیہ السلام کو اپنا بھائی قرار دیا تھا، اپنا اخی قرار دیا تھا۔ یہ وہ دن تھا کہ جس دن جب رسول نے
انصار کو مہاجرین کے درمیان اور مہاجرین کو انصار کے درمیان تقسیم کر دیا کہ کون کس کا بھائی ہے، تو اس وقت مولا علی علیہ السلام کا اعلان نہیں کیا کہ وہ کس کے بھائی ہیں۔ علی ابن ابی طالب نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے میرے بارے میں نہیں بتایا میں کس کا بھائی ہوں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، انت اخی فی الدنیا و فی الآخرہ، کہ اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خوب یہ دو مناسبتیں خود علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اعتبار سے ہیں، ایک مناسبت علی والوں کے اعتبار سے ہے۔ چونکہ آج 25 اپریل ہے، تو آج سے کئی سالوں پہلے خوب بزرگ تو یہاں پر ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم بھی ان سے استفادہ کریں گے، وہ بھی ہم سے استفادہ کریں گے۔ یہ بچوں کو بتانے کے لیے، انہیں تو معلوم ہے، بچوں کو بتانے کے لیے 25 اپریل 1980 میں انقلاب کے ایک سال کے بعد 1979 میں انقلاب آتا ہے، اور 1980 کے اندر امریکہ کے ایمبیسی کے اندر جاسوسوں کو ایران کے نوجوان طلاب پکڑ لیتے ہیں اور گرفتار کر لیتے ہیں۔ خوب 25 اپریل 1980 کو جمی کارٹر جو امریکہ کا صدر تھا، وہ ایک منصوبہ بناتا ہے، ایک پلان بناتا ہے، اور اس پلان کے تحت چند ہیلی کاپٹروں اور چند جہازوں کو بھیجتا ہے ایران کے ایک شہر طبس میں جو صحرا تھا، تاکہ وہاں سے یہ پرواز کریں اور جا کر تہران پر حملہ کر کے ان یرغمالیوں کو آزاد کرائیں۔ خوب یہ منصوبہ تھا اور بہت بہترین طریقے سے پلاننگ کی گئی تھی، لیکن جیسے کہ مشہور جملہ ہے کہ وی پلان بٹ گاڈ ڈیسائیڈز، کہ انسان پلان کرتا ہے لیکن فیصلہ خداوند متعال کا ہوتا ہے۔ تو خوب موضوع بھی علی اور تنہائی ہے۔ اس زمانے میں ایران کو تنہا چھوڑ دیا گیا تھا، اقتصادی اعتبار سے بھی پابندی لگا دی گئی تھی، معاشرتی اعتبار سے بھی پابندی لگا دی گئی تھی، لیکن اس وقت بھی خدا نے مدد کی، ایسے مدد کی کہ یہ طبس کے اندر ہیلی کاپٹر اور جہاز آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، اور خداوند متعال ریت اور ہوا کو وسیلہ بناتا ہے، بہانہ بناتا ہے کہ خود ان پائلٹوں کی آنکھوں کے اندر یہ مٹی اور ریت چلی جاتی ہے، اور اس طریقے سے ہلاک ہوتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے نشانہ عبرت بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد جمی کارٹر کہتا ہے کہ پاور واز وتھ اس بٹ گاڈ واز وتھ خمینی، کہ طاقت ہمارے ساتھ تھی لیکن خدا اللہ تعالیٰ خمینی کے ساتھ تھا۔ تو خوب جب انسان کو معاشرہ تنہا چھوڑ دیتا ہے، لیکن اگر وہ خدا کی راہ میں نکلا ہوا ہے تو خدا اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ خوب گفتگو کا موضوع علی اور تنہائی ہے۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ خود علی کیا ہیں، پھر اس کے بعد ہم یہ سمجھیں گے کہ ان کی تنہائی کیا ہے۔ ہم علی کو کتنا جانتے ہیں؟ اگر میں واضح الفاظ میں کہوں تو بعض افراد علی کو شناختی کارڈ کی حد تک جانتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب کا نام کیا تھا؟ علی تھا۔ ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ فاطمہ بنت اسد تھا۔ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ ابو طالب تھا۔ کہاں پر پیدائش ہوئی؟ تاریخ پیدائش کیا ہے؟ خوب خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے 13 رجب تاریخ ولادت ہے۔ بعض لوگ اس سے زیادہ نہیں جانتے، یہ اتنا ہی ہے جتنا انسان کسی کے بارے میں شناختی کارڈ کو پڑھ لے تو اتنا وہ اس کے بارے میں جان لے گا۔ بعض لوگ اس سے بڑھ کر جانتے ہیں، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ دعوت ذوالعشیرہ کے اندر اللہ کے رسول نے علی ابن ابی طالب کا جانشینی کے لیے انتخاب کیا تھا۔ خوب اس سے بڑھ کر یہ جانتے ہیں کہ جنگ بدر کے اندر علی ابن ابی طالب نے عتبہ کو اور ولید بن عتبہ کو جہنم واصل کیا تھا۔ جنگ احد کے اندر مولا علی علیہ السلام کے لیے آسمان سے تلوار آئی تھی اور آواز آئی تھی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ جنگ خندق کے اندر مولا علی علیہ السلام نے عمر بن عبدود کو پچھاڑ دیا تھا اور اسے جہنم واصل کیا تھا۔ جنگ خیبر کے اندر مرحب کو مولا علی علیہ السلام نے جہنم واصل کیا تھا۔ خوب یہاں تک انسان جانتا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں جانتا۔ بعض افراد ہیں جو اس سے بڑھ کر جانتے ہیں مولا علی علیہ السلام کے معجزات اور کرامات کے بارے میں، کہ مولا علی علیہ السلام جب گہوارے میں تھے تو انہوں نے اژدہے کو ہاتھ میں پکڑ کر اسے مار دیا،
خوب اس سے بڑھ کر یہ جانتے ہیں کہ مثلا جب وہ نماز میں ہوتے تھے تو نماز کے اندر ان کے پیروں میں سے تیر نکال دیا جاتا تھا، انہیں معلوم نہیں ہوتا تھا۔ لیکن یہ سب معلومات اگرچہ کہ بہت اہمیت کی حامل ہیں، ان کا ہماری عملی زندگی میں کیا رخ ہے، کیا جہت ہے؟ ان سب معلومات کو ہم اپنی عملی زندگی کے اندر کس قدر اپنا سکتے ہیں؟ نہیں عزیزان گرامی، اس حد تک علی ابن ابی طالب تنہا ہے ہمارے درمیان، اس حد تک علی ابن ابی طالب اکیلے ہیں ہمارے درمیان۔ ہم نہیں جانتے علی ابن ابی طالب کی نماز کیسی تھی، ہم نہیں جانتے علی ابن ابی طالب کا روزہ کیسا تھا، ہم نہیں جانتے علی ابن ابی طالب اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارتے تھے، ہم نہیں جانتے علی ابن ابی طالب جب رات کی تاریکی میں جایا کرتے تھے اور صحرا میں جا کر بھائی محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صحیح اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خوب ہم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں اتنا جانتے ہیں، لیکن ان کی سیرت کے جو بعض پوشیدہ رخ ہیں ان کے بارے میں نہیں جانتے۔ ان کا سلوک اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا تھا، ان کا سلوک اپنی ازواج کے ساتھ کیسا تھا، ان کا سلوک اپنی کنیزوں کے ساتھ کیسا تھا، ان کا سلوک اپنے غلاموں کے ساتھ کیسا تھا، ان کا سلوک اپنے اصحاب کے ساتھ کیسا تھا، جب وہ قرض الحسنہ دیتے تھے تو کیسے قرض الحسنہ دیتے تھے، خوب آج تک ہمیں اس بارے میں نہیں بتایا گیا۔ اس اعتبار سے علی ابن ابی طالب تنہا ہے۔ صرف علی کی محبت، اگرچہ کہ علی کی محبت بہت اہمیت ہے اور ازبس ضروری ہے علی کی محبت، لیکن اتنا کافی نہیں ہے، چونکہ نصیری بھی علی سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، وہ علی کو خدا مانتے تھے اور علی سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے اور کہتے تھے علی ہمیں آپ سے پیار ہے، ہمیں آپ سے محبت ہے۔ لیکن مولا نے کیا کہا؟ بحار الانوار کی جلد نمبر 25 کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جب چند نصیری آئے اور آ کر مولا سے کہا کہ مولا ہم آپ کو خدا مانتے ہیں، تو مولا ایک لمحے کے لیے غضبناک ہو گئے اور غضبناک ہو کر کہا کہ اس عقیدے سے پھر جاؤ۔ کہا کہ نہیں، ہم نے آپ کے اندر کمالات کو دیکھا ہے، خوبیوں کو دیکھا ہے۔ تو مولا نے کہا کہ خوب مجھ سے کئی گنا بڑھ کر خوبیاں و کمالات میرے خدا میں ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، ہم پھر بھی آپ کو خدا مانیں گے۔ امام نے تیسری دفعہ کہا کہ اپنے عقیدے سے پھر جاؤ، نہیں تو تمہارا خدا تمہیں سزا دے گا۔ کہنے لگے کہ نہیں، ہم نے آپ کو دیکھا ہے، وہ تمام صفات جو خدا میں ہوتی ہیں وہ آپ میں ہیں۔ مولا نے قمبر کو حکم دیا، قمبر جاؤ زمین میں گڑھا کھودو، چند لکڑیاں لے کر آؤ، ان کو آگ لگاؤ اور ان لکڑیوں کو اس گڑھے میں ڈال دو۔ جب گڑھے میں آگ روشن ہو گئی تو مولا نے ان نصیریوں سے کہا کہ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، اپنے عقیدے سے پھر جاؤ اور مجھے خدا نہ مانو۔ کہا کہ نہیں مولا، ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے بہت عشق کرتے ہیں، ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور ہم آپ کو خدا بھی مانتے ہیں، ہم اس عقیدے سے نہیں پھریں گے۔ تو مولا نے کہا کہ پھر تیار ہو جاؤ، خود تمہارا خدا تمہیں سزا دے گا۔ قمبر کو حکم دیا ان سب کو پکڑو اور ان سب کو اس گڑھے کے اندر جلا دو۔ ان سب کو پکڑا گیا، گڑھے کے اندر جلایا گیا اور پھر مولا نے دعا کی، خدایا تو جانتا ہے کہ علی ابن ابی طالب نے تیرے فرمان پر عمل کیا ہے۔ تو خوب صرف محبت کافی نہیں ہے، محبت معرفت کے ساتھ ہو وہ اہم ہے۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، من مات ولم یعرف امام زمانہ۔ خوب وہاں رسول نے یہ نہیں کہا من مات ولم یحبب امام زمانہ، کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام سے محبت نہ کرتا ہو، نہیں، کہا من مات ولم یعرف امام زمانہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی ہو اس نے، تو مات میتتن جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو خوب علی ابن ابی طالب کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ بعض افراد نے علی ابن ابی طالب کی معرفت حاصل نہیں کی تھی، علی علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا۔ تو خوب اب اس تنہائی کو سمجھتے ہیں، یہ تنہائی کس طرح کی تنہائی تھی۔ علی ابن ابی طالب کی تنہائی 3 قسم کی تھی۔ ایک تنہائی
خوب وہ علی ابن ابی طالب جس کے بارے میں غدیر کے اندر یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ 1,24,000 اصحاب علی ابن ابی طالب کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. سب آتے ہیں اور آ کر علی ابن ابی طالب کو بخن بخن کہتے ہیں. خوب یہ 1,24,000 اصحاب رسول کی وفات کے بعد کہاں چلے جاتے ہیں؟ یہ سب علی کو تنہا کیسے چھوڑ دیتے ہیں؟ 1,24,000 اصحاب یہ کیسے علی کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں؟ تو خوب یہ تنہائی جو علی کی شروع ہوتی ہے وہ رسول کی وفات کے بعد سے لے کر 25 سال کا عرصہ ہے، جب تک علی ابن ابی طالب خاموش رہتے ہیں. اس کی چند وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر علی ابن ابی طالب خاموش رہتے ہیں اور صحرا میں چلے جاتے ہیں. صحرا میں جا کر جو کنواں ہے اس کنویں میں علی ابن ابی طالب اپنا منہ ڈالتے ہیں اور کنویں سے باتیں کرتے ہیں اور زار و قطار گریہ کرتے ہیں اور چیخ چیخ کر گفتگو کرتے ہیں کہ میری کوئی سننے والا نہیں ہے. جب خوب یہ تو الگ بات ہے کہ کوئی مجھے سلام نہیں کرتا، جب میں کسی کو سلام کرتا ہوں تو کوئی میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا. تو یہ علی ابن ابی طالب تنہا ہے 25 سال کے عرصے میں. اس کی کیا وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر علی ابن ابی طالب 25 سال کے عرصے کے اندر تنہا رہ جاتے ہیں؟ پہلی ہے لوگوں کی دنیا پرستی اور حب ریاست. ریاست کی محبت، دنیا کی محبت غالب آ جاتی ہے، پیسے کی اور مال و دولت کی محبت غالب آ جاتی ہے، علی ابن ابی طالب کو تنہا چھوڑ دیتی ہے. دوسری وجہ خوب میں پوائنٹس کی صورت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ اس سے زیادہ ان معاملات کو کھول سکیں. مسلمانوں کی کثیر تعداد کا تازہ مسلمان ہونا. اس وقت جس وقت علی ابن ابی طالب تنہا ہیں اس کی ایک بیسک وجہ یہ بھی ہے کہ رسول کی وفات کے وقت بعض مسلمان بلکہ کثیر مسلمان تازہ مسلمان ہوئے تھے اور انہیں علی ابن ابی طالب کے کمالات، ان کی خوبیوں کے بارے میں اور دین کے معاملے میں، دین کے بارے میں کہ دین نے دنیا کو پست قرار دیا ہے، آخرت کو اوج قرار دیا ہے، دنیا کو ذلیل قرار دیا ہے، آخرت کو اہم قرار دیا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں تھی. تو جب ان کی توجہ نہیں تھی تو علی ابن ابی طالب کو چھوڑ دیا. تیسری چیز بعض صحابہ کی، بعض افراد کی سیاست ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ، میں نام نہیں لے رہا، علی ابن ابی طالب سے متنفر ہو گئے اور علی ابن ابی طالب کے بارے میں سوچنے لگے کہ کیا علی ابن ابی طالب بھی مسجد میں ہو سکتے ہیں. خوب ایسی سیاست کی گئی کہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں لوگوں کے درمیان یہ شبہ ہو گیا کہ کیا علی بھی مسجد میں ہو سکتے ہیں. چوتھی وجہ جو اس 25 سال کے عرصے میں نظر آتی ہے جس کی وجہ سے علی ابن ابی طالب خاموش ہو جاتے ہیں، وہ جاہلیت کا کینہ اور بغض تھا جو علی ابن ابی طالب کے ساتھ دشمنی کی صورت میں نکل رہا تھا. تو علی ابن ابی طالب تنہا ہو جاتے ہیں. خوب یہ 25 سال کا عرصہ ہے جس کے اندر علی ابن ابی طالب مولا خاموش ہیں اور تنہائی میں گریہ کرتے ہیں. ایک مرتبہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد کی رحلت کا وقت قریب آتا ہے تو جناب سیدہ گریہ کرتی ہیں، زار و قطار گریہ کرتی ہیں. خوب جناب سیدہ زار و قطار گریہ کرتے ہوئے نظر آتی ہیں تو مولا پریشان ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ لما تبکی، آپ کیوں گریہ کر رہی ہیں؟ تو جناب سیدہ فرماتی ہیں اب کی لما تلکی بعدی، کہ میں ان چیزوں کے بارے میں نگران ہوں، ان چیزوں کے بارے میں پریشان ہوں، ان چیزوں کے بارے میں گریہ کناں ہوں کہ جو میرے جانے کے بعد آپ پر آنے والے ہیں. تو خوب واحد ہستی جو علی کا مونس و ہمدم بنتی ہے، جو علی کا دفاع کرتی ہے، علی کی حمایت کرتی ہے، اس 25 سال کے عرصے میں علی کی تنہائی کا مونس بنتی ہیں اور انس کا باعث بنتی ہیں، وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات تھی. تو خوب جناب فاطمہ جب اس دنیا سے جا رہی ہیں تو پریشان ہوتی ہیں کہ اب کی لما تلقی بعدی، کہ میں ان معاملات کے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ جب میں چلی جاؤں گی تو آپ کی کون حمایت کرے گا، آپ کا کون دفاع کرے گا. خوب جناب سیدہ کے اس جملے کو سن کر مولا کہتے ہیں کہ جس طریقے سے اب تک خدا میری حفاظت کرنے والا ہے آئندہ بھی خدا میری حفاظت کرنے والا ہوگا. خوب یہ 25 سال کا عرصہ. اس کے بعد علی کی تنہائی شروع ہوتی ہے ظاہری حکومت میں، ظاہری خلافت میں.
اس تنہائی کے بھی چند وجوہات ہیں، چند علل ہیں، چند اسباب ہیں، جن میں سے ایک خواہشات میں تضاد یا ٹکراؤ، لوگوں کی خواہشات اور مولا کی خواہشات آپس میں فرق کرتی تھیں۔ خوب ایک شخص تھا جو چاہتا تھا کہ بچوں کے لیے سنا رہا ہوں کہ وہ اس مثال کو سمجھ کر میری بات کو سمجھ سکیں۔ ایک فریج رکھا ہوا تھا، 2 افراد تھے، دونوں اس فریج کو اٹھا کر لے جانا چاہتے تھے۔ خوب نیچے والے شخص نے فریج کو نیچے سے پکڑا ہوا تھا، اوپر والے شخص نے فریج کو اوپر سے پکڑا ہوا تھا، لیکن فریج حرکت ہی نہیں کر رہا تھا، ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ خوب یہ لوگ بھی تگڑے لوگ تھے، کمزور لوگ نہیں تھے، پھر بھی فریج ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا، تو پریشان ہو گئے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو ایک تیسرا شخص آیا، اس تیسرے شخص سے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، ہم تگڑے لوگ بھی ہیں، طاقتور لوگ بھی ہیں، لیکن فریج اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر رہا، اس نے بھی نیچے سے پکڑا ہے، میں نے بھی اوپر سے پکڑا ہے۔ تو کہا کہ اچھا تم دونوں الگ الگ ہو جاؤ، دونوں ایک دوسرے کے سامنے نہیں آؤ، ایک ایک کر کے مجھے جواب دے۔ پہلے شخص سے جو نیچے تھا اس سے پوچھا کہ تم کیا کہہ رہے تھے؟ کہا کہ میں فریج کو نیچے لے جانا چاہتا ہوں، نہیں جا رہا۔ تو خوب اچھا دوسرے شخص کو بلاؤ، دوسرے کو بلایا، کہا کہ تم کیا کہہ رہے تھے؟ کہا ہم لوگ فریج کو اوپر لے جانا چاہتے، تو فریج نہیں جا رہا۔ تو کہا کہ وجہ یہی ہے، خواہشات کا تضاد ہے، وہ شخص جو نیچے لے جانا چاہتا ہے اور وہ شخص جو اوپر لے جانا چاہتا ہے، دونوں کی خواہشات میں تضاد ہے، جس کی وجہ سے یہ فریج نہ اوپر جا پا رہا ہے نہ نیچے جا پا رہا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے علی ابن ابی طالب لوگوں کو کمال پر لے جانا چاہتے تھے، سعادت پر لے جانا چاہتے تھے، آخرت کی بلندیوں پر لے جانا چاہتے تھے، اور یہ افراد، عام افراد، اپنی خواہش کے اندر دنیا چاہتے تھے، پس چیزیں چاہتے تھے، نیچے کی چیزیں چاہتے تھے۔ تو خوب اس طریقے سے نہیں بن سکی، علی ابن ابی طالب کو تنہا چھوڑ دیا گیا، اور علی ابن ابی طالب گریا کرتے تھے کہ کہتے ہیں کہ ہیہات ان اطلع بکم سوار العدل واقیم اعوجاج الحق، کتنا دور ہو گیا میرے لیے معاملہ، کتنا پریشان کن ہے کہ میں تمہیں عدل کی تاریکیوں سے، تمہارے لیے عدل کو تاریکیوں میں سے نکالنا چاہتا ہوں، طلوع کرنا چاہتا ہوں، واقیم اعوجاج الحق، اور حق کو تمہارے لیے واضح کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم اس لیے آمادہ نہیں ہو۔ خوب دوسرے خطبے میں نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 121 میں فرماتے ہیں ارید اداوی بکم وانتم داعی، میں تمہارا علاج کرنا چاہتا ہوں، دوسرے تمام درد جو تمہیں ہیں ان سے میں تمہیں نکالنا چاہتا ہوں، تمہارا علاج کرنا چاہتا ہوں، انتم داعی، تم خود میرا درد بن گئے ہو۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ منیت بمن لا یطیع اذا امرت ولا یجیب اذا دعوت، خوب میں ان لوگوں کے درمیان گرفتار ہو گیا ہوں، پریشان ہو گیا ہوں کہ جو میری اطاعت نہیں کرتے جب میں انہیں حکم دیتا ہوں، اور میری بات کا جواب نہیں دیتے جب میں انہیں پکارتا ہوں۔ لا غنا فی کثرت عددکم مع قلت اجتماع قلوبکم، خطبہ نمبر 119 میں، کہ تمہاری بہت زیادہ تعداد سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تمہاری بہت زیادہ تعداد سے علی بن ابی طالب کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، جبکہ تمہارے دل آپس میں اجتماع ہوئے نہیں ہیں، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ نہیں ہیں۔ لو کان لی منکم اصابۃ بعدد اہل بدر اذا امرتهم اطاعونی واذا استنہضتم نہضوا معی لاستغنیت بہم عن کثیر منکم، اگر میرے پاس 313 افراد ہوتے، اصابۃ بعدد اہل بدر، بدر کے اندر کتنے افراد تھے رسول کے ساتھ؟ 313 افراد۔ کہا کہ اگر میرے پاس یہ 313 افراد ہوتے تو یہ تمہارا ہزاروں کا لشکر، مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ یہ 313 افراد جو بدر والے میرے پاس ہوتے، جب میں انہیں حکم دیتا تو وہ میری اطاعت کرتے، جب میں انہیں جنگ کے لیے بلاتا تو وہ میرے ساتھ نہضت کرتے، تحریک کرتے، جنگ کے لیے نکلتے، اور جب میں انہیں کسی چیز کا حکم دیتا تو وہ میری بات کو مانتے۔ تو ایسی صورت میں تم سب سے مستغنی ہو جاتا، تم سب سے بے نیاز ہو جاتا، مجھے تم سب کی ضرورت نہیں تھی۔ خوب یہ خواہشات کا تضاد تھا جس کی وجہ سے علی ابن ابی طالب تنہا رہ جاتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ لیس امری و امرکم واحد، میری خواہش اور تمہاری خواہش ایک نہیں ہے، میں چاہتا ہوں تمہیں آخرت دوں، تم لوگ دنیا چاہتے ہو۔ انی اریدکم للہ، میں تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں،
وَأَنْتُمْ تُرِيدُونِي لِأَنفُسِكُمْ، لیکن تم مجھے اپنے کاموں کے لیے چاہتے ہو۔ خوب بعض لوگ تھے جو قبیلوں کے بڑے تھے، بڑے بڑے افراد تھے، خواص تھے، تو دوسری وجہ جس کی وجہ سے علی بن ابی طالب اپنی حکومت کے زمانے میں تنہا رہ جاتے ہیں وہ یہ تھی کہ یہ بعض افراد جو خاص لوگ تھے وہ علی بن ابی طالب کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ خوب جنگ جمل کے دوران حارث بن حوت آتا ہے اور آ کے مولا سے کہتا ہے کہ مولا میں پریشان ہو گیا ہوں، اتنے بڑے بڑے مسلمان، اتنے بڑے بڑے اہم افراد یہاں سامنے جنگ میں آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو مولا فرماتے ہیں یا حارث انکا نظرت تحتک ولم تنظر فوقک فہرت، کہ اے حارث تو نے اپنے نیچے تو دیکھا لیکن اپنے اوپر نہیں دیکھا، اس وجہ سے تو حیران رہ گیا۔ انکا لم تعرف الحق فتعرف من اتاہ، چونکہ تم نے حق کو نہیں پہچانا اس لیے حق والے کو بھی نہیں پہچان سکے۔ ولم تعرف الباطل فتعرف من اتاہ، اور چونکہ تم نے باطل کو نہیں پہچانا اس لیے باطل والے کو بھی نہیں پہچان سکے۔ خوب اس کے بعد مولا جب ان بڑے بڑے افراد سے خاص لوگوں سے پریشان ہو جاتے ہیں تو فرماتے ہیں الناس ثلاثۃ، لوگ تین طرح کے ہیں، فعالم ربانی، ایک اللہ والا عالم ہے، ومتعلم علی سبیل النجات، اور نجات کے راستے کے اوپر علم حاصل کرنے والا ہے، وہ ہمج رعاء، بعض ایسے گھاس پھوس ہیں کہ اتباع کل نائق، جو ہر بعض ایسے بھیڑ بکریاں ہیں جو ہر نائق، ہر آواز دینے والے کے پیچھے چل پڑتے ہیں، جو بھی بڑا شخص نظر آیا، بلند شخص نظر آیا، پیسے والا شخص نظر آیا، اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ یمیلون مع کل ریح، ہر ہوا کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ لم یستضیعوا بنور العلم، علم کے نور سے انہیں کوئی روشنی نہیں ملتی۔ ولم یلجؤ الی رکن وثیق، اور قابل اعتماد رکن سے انہیں کوئی پناہ بھی نہیں ملتی۔ خوب اس کے بعد ایک اور وجہ کہ مولا عدالت رکھتے تھے اموال کی تقسیم کے اندر، چونکہ عدالت رکھتے تھے لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں تھی، عادت ہو گئی تھی اس 25 سال کے عرصے کے اندر کہ انہیں مال و متاع ملے، ہدیہ ملے، تحفہ ملے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کے زیادہ قریب ہے اور زیادہ ان کی چمچہ گیری کرتا ہے، تو اس وجہ سے زیادہ پیسہ چاہتے تھے۔ وہ مولا کے لیے بھی بعض افراد شروع میں ان کی تعریفیں کرنے لگے کہ مولا انہیں مال و دولت دیں، تحفے دیں، تحائف دیں، لیکن مولا اموال کی تقسیم میں عدالت رکھتے تھے، اس لیے لوگ ان سے متنفر ہو گئے۔ ایک مرتبہ مالک اشتر سے مولا پوچھتے ہیں کہ یہ سب افراد جو میرے ساتھ تھے یہ کیوں دوسروں کے پاس چلے گئے، حاکم شام کے پاس چلے گئے، کیوں اس کے پاس چلے گئے؟ تو مالک اشتر جواب دیتے ہیں مولا اگر آپ بھی وہ تمام کام کریں جو حاکم شام کرتا ہے تو یہ سب اپنی گردنیں جھکا کر آپ کے پاس تشریف لے آئیں گے۔ کہا کہ وہ کیا کرتا ہے؟ کہا کہ جو اس کی چمچہ گیری کرے، جو اس کی تعریف کرے، اسے ہدیے سے نوازتا ہے، اسے تحفوں سے نوازتا ہے، اسے مال و دولت سے نوازتا ہے۔ تو مولا فرماتے قرآن مجید کی آیت ہے من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید، جو شخص بھی نیک کام کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو شخص بھی برا کام کرتا ہے وہ خود اس کے اپنے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ مالک اشتر کہتے ہیں کہ وہ بعض جگہوں پر ظلم کر کے لوگوں کو اپنا بنا دیتا ہے۔ تو مولا دوبارہ اسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں وما ربک بظلام للعبید، کہ میرا رب وہ ہے کہ جو کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ خوب چوتھا مورد جس کی وجہ سے علی بن ابی طالب تنہا رہ جاتے ہیں وہ یہ کہ اپنی بات منوانے کے لیے غیر شرعی طریقوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ مولا ایسے طریقوں سے اجتناب کرتے ہیں جو غیر شرعی ہوں۔ وہ 25 سال کے عرصے کے اندر لوگوں کو زبردستی کے ذریعے سے اپنی بات منوائی جاتی تھی، حاکم شام بھی زور زبردستی کے ذریعے سے اپنی بات منواتا تھا، تو ایسے میں مولا نے یہ عمل انجام نہیں دیا۔ لیس عجبا ان معاویۃ یدعو الجفاۃ الطغام، کہ یہ عجیب بات نہیں ہے کہ حاکم شام ایسے افراد کو اپنے ساتھ رکھتا ہے کہ جو، کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ حاکم شام ایسے افراد کو اپنے ساتھ رکھتا ہے کہ جس کو وہ کوئی پیسے بھی نہیں دے رہا، کوئی خرچہ بھی نہیں دے رہا، پھر بھی صرف ڈر سے اور خوف سے معاویہ کی، حاکم شام کی پیروی کر رہے ہیں۔ خوب پھر مولا کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ایک ایسا شخص آئے گا جس کی تم نے، اب جب کہ تم نے ہماری قدر نہیں کی، میری قدر نہیں کی، تمہارے پاس ایک ایسا شخص آئے گا کہ جس کی تلوار تمہارے سروں سے رنگین ہو جائے گی۔
تمہاری گردنیں کاٹے گا. خوب حجاج بن یوسف کا ذکر کر رہے ہیں مولا. ایسا شخص آئے گا کہ جو صبح شام تم لوگوں کا قتل عام کرے گا. اور تاریخ نے دیکھا کہ حجاج بن یوسف آ کر کہتا ہے کہ جو شخص میری بات نہیں مانے گا وہ اپنی گردن جھکا کر رکھے, اس کی گردن ہوگی اور میری تلوار ہوگی. خوب پانچویں چیز جس کی وجہ سے مولا تنہا رہ جاتے ہیں وہ شبہات کا رواج ہے. حاکم شام بعض شبہات کو رواج دے دیتا ہے. ایسے شبہات کے جب مولا کے سامنے ایک صحابی آتا ہے جس کا نام ہے سعد, نام پورا نہیں لے رہا میں, انی اکرہ الخروج فی ھذا الحرب, کہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ اس جنگ میں شرکت کروں. مولا پوچھتے ہیں کیوں؟ لأن لا اصیب مومنا, کہ میں نہیں چاہتا کہ کسی مسلمان کا قتل کر دوں, کسی مومن کا قتل کر دوں, کسی قبلے والے کا قتل کر دوں. خوب فَإِنْ أَعْطَيْتَنِي سَيْفًا يَعْرِفُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الْكَافِرِ قَاتَلْتُ مَعَكَ, اگر آپ مجھے ایسی تلوار دے دیتے ہیں کہ جو مومن اور کافر کے درمیان فرق کر سکے تو پھر میں آپ کے ساتھ مدد کرنے کی, آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں. خوب مولا کہتے ہیں کہ یہاں پر معاملہ مسلمان اور کافر کا نہیں ہے, یہاں معاملہ حق اور باطل کا ہے. تو کہتا ہے کہ نہیں, مجھے سامنے مسلمان نظر آ رہے, میں اہل قبلہ کے ساتھ کیسے جنگ لڑ سکتا ہوں. وہ یہ ایک شبہ ایجاد کیا گیا تھا کہ اہل قبلہ کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ علی بن ابی طالب جنگ کر رہے ہیں. دوسرا ایک شخص ہے جس کا نام ہے اسامہ, وہ آ کر کہتا ہے کہ انت اعز الخلق علیہ, اے علی ابن ابی طالب میرے نزدیک آپ تمام مخلوقات کے اندر سب سے عزت والی شخصیت ہیں, سب سے محبوب شخصیت ہیں. ولیکنی عاہدت اللہ, لیکن میں نے اللہ سے یہ عہد لیا ہے کہ ان لا اقاتل اہل لا الہ الا اللہ, کہ میں لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کروں گا. ایسے بہت سارے افراد ہیں جو علی کو اس لیے تنہا چھوڑ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی. خوب ایک شخص ہے جس کا نام ہے عبداللہ, یہ وہی ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کا بھی ساتھ نہیں دیا تھا. خوب کہتا ہے لست اعرف فی ھذا الحرب شیئا, اے علی میں اس جنگ میں کچھ بھی نہیں جانتا. اسألک ان لا تحملنی علی ما لا اعرف, میں نہیں جانتا کہ میں کیسے مسلمانوں سے لڑ سکتا ہوں, تو اس لیے آپ مجھے ایسی جنگ کا حکم نہ دیں کہ جس کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہوں. تو خوب ان شبہوں کا جواب دینے کے لیے مولا خود آتے ہیں مسجد میں اور آ کر خطبہ دیتے ہیں, اور خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں وقد فتح باب الحرب بینکم و بین اہل القبلہ, جنگ کا دروازہ کھل چکا ہے تمہارے درمیان اور اہل قبلہ کے درمیان. ولا يحمل هذا العلم الا اہل البصر والصبر والعلم, جس شخص کے پاس بصیرت نہیں ہوگی, جو بابصیرت نہیں ہوگا, جو اہل صبر نہیں ہوگا, جس کے پاس علم نہیں ہوگا, وہ اس علم کو, اس جنگ کے علم کو برداشت نہیں کر سکے گا. بمواضع الحق, علم کیسا, ایسا کہ جو حق کے مقامات کو پہچان سکے. فامضوا لما تؤمرون بہ, اس چیز کی اطاعت کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. وقفوا عنہ عند ما تنہون عنہ, اور اس چیز سے بچو جس سے تمہیں روکا جا رہا ہے. وتعجلوا فی امر حتی تتبینوا, اور اس چیز میں جلدی کرو. ولا تعجلوا فی امر حتی تتبینوا, اور کسی اسی کام میں, ایسے کام میں جلدی مت کرو کہ جس کے بارے میں تم نے تحقیق نہ کر لی ہو. فإن لنا مع كل امر تنکرونه غیرا, کہ تم اگر کسی بھی چیز میں پریشان ہوتے ہو تو میں علی بن ابی طالب تمہیں حوصلہ دیتا ہوں, میں علی بن ابی طالب تمہیں تشویق دلاتا ہوں. اگر تمہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے تو مجھے چھوڑ کر مت جاؤ, میں تمہیں اس کے بدلے میں کوئی دوسرا راہ حل بتاؤں گا. خوب جنگ کرنے والوں کا چھٹا مورد جس کی وجہ سے علی بن ابی طالب کو تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے, جنگ کرنے والوں کا بغیر مال غنیمت جنگ کرتے کرتے تھک جانا. چونکہ علی بن ابی طالب کے ساتھ رہتے ہوئے لوگوں کو مال غنیمت نہیں ملتا تھا. رسول کے زمانے میں کفار سے جنگ ہوتی تھی, جب کفار سے جنگ ہوتی تھی تو کافروں کے پاس سے جو شخص گرفتار کر لیا جاتا تھا وہ غلام بنایا جاتا تھا, وہ مال غنیمت میں شامل ہوتا تھا. جو عورتیں گرفتار کر لی جاتی تھی وہ کنیزوں میں شمار ہوتی تھی. تو خوب ان سب لوگوں کو علی بن ابی طالب سے بھی یہی چاہیے تھا. اس لیے تاریخ لکھنے والوں میں شیعہ سنی تمام علماء کا اتفاق ہے کہ جنگ جمل میں جو کچھ ملا تھا, مثلا اسلحہ, چارپائی اور چارپائے جانور اور دوسرے تمام سامان, وہ سب امام نے اپنے اصحاب میں تقسیم کر دیے.
لیکن پھر بھی مسلمان خوش نہیں ہوئے. کہا کہ اہل بصرہ میں سے، جنگ جمل میں اہل بصرہ سے آئے تھے، خوب اہل بصرہ میں سے آپ نے کسی کو بھی قیدی نہیں بنایا جو ہمارا غلام بن سکے؟ تو مولا نے کہا لا، اس چیز کی ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا کہ مسلمان کو غلام بنائے. جنگ کے بعد تو امام کے اصحاب کہنے لگے کہ بصرہ کے لوگوں کو بھی ہمارے درمیان تقسیم کریں تاکہ ہم انہیں اپنا غلام بنائیں اور ان سے اپنا کام لے سکیں. تو امام نے دوبارہ کہا لا، نہیں. تو کہنے لگے فکیف تحل لنا دماؤہم وتحرم علینا سبیہم، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا خون تو ہمارے لیے حلال ہو، ہم ان سے جنگ کر کے انہیں قتل کر دیں، یہ ہمارے لیے حلال ہو، لیکن یہ ہم پر حرام ہو کہ ہم ان کے بچوں کو قیدی بنائیں. وہ مولا پر اعتراض کر رہے ہیں، مولا سے اشکال کر رہے ہیں. مولا جواب دیتے ہیں کہ رسول کا حکم ہے کہ اگر کسی مسلمان سے جنگ ہو رہی ہو تو اس مسلمان کو قیدی بنا کر غلام نہیں بنایا جا سکتا. 7واں مورد جس کی وجہ سے مولا تنہا رہ جاتے ہیں، بہترین اصحاب کا شہید ہو جانا. خوب یہ ایسا مورد ہے جس کی وجہ سے آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو شخص حق پر ہو لیکن اس کا اہم ساتھی اگر شہید ہو جائے تو وہ تنہا رہ جاتا ہے. تو خوب جنگ صفین کے اندر مالک اشتر شہید ہو جاتے ہیں، ہاشم میوقال شہید ہو جاتے ہیں، عمار یاسر شہید ہو جاتے ہیں، محمد ابن ابی بکر شہید ہو جاتے ہیں، عبداللہ ابن بدیل شہید ہو جاتے ہیں، زید بن سوحان، مالک بن تیحان انصاری، خزیمہ بن ثابت انصاری جن کو ذو شہادتین کہتے تھے. یعنی رسول نے فرمایا تھا کہ اگر کبھی کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی قضاوت کا معاملہ ہو، عدالت کا معاملہ ہو اور وہاں پر گواہی کی ضرورت ہو اور سامنے خزیمہ بن ثابت انصاری ہوں تو یہ ایک شخص 2 عادل گواہوں کے برابر ہے. ذو شہادتین، ان کے پاس ایسا اختیار ہے کہ یہ 2 شہادتوں کے برابر ہیں. تو مولا چیخ کر یہ جملے کہتے ہیں این اخوانی الذین رقبوا الطریق، وہ لوگ کہاں گئے کہ جو میرے ساتھ تھے، وہ لوگ کہاں گئے کہ جو میری ہمراہی میں تھے. این عمار کہاں گئے، این محمد ابن ابی بکر، این ابن تیحان، این ذو شہادتین، یہ سب کہاں گئے؟ مولا گریہ کرتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں. خوب اس کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، علی ابن ابی طالب کی تنہائی کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس وقت مولا الغارات کی کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے جو شیعہ سنی دونوں کتابوں میں موجود ہے. ابو صالح حنفی کہتا ہے کہ میں نے علی علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے قرآن کو اپنے سر پر رکھا ہوا تھا، اس حال میں کہ قرآن کے ورق، قرآن کے کاغذ ان کے صفحے پر گر رہے تھے، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، پریشان تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے خدایا اللہم قد منعونی ما فیہ فاعطینی ما فیہ، پروردگار یہ مجھے ہر اس چیز کام سے منع کرتے ہیں جو میں انہیں دیتا ہوں، تو بھی انہیں وہ سب دینے سے انکار کر دے جو یہ تجھ سے مانگتے ہیں. اللہم قد ابغضتہم وابغضونی، پروردگار میں اب ان سے نفرت کرتا ہوں اور یہ لوگ بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں. ومللتہم ومللونی، خدایا میں ان لوگوں سے تھک گیا ہوں اور یہ لوگ بھی مجھ سے تھک گئے. وحملونی علی غیر خلقی و طبیعتی، یہ مجھے ان چیزوں کی طرف رغبت دلاتے ہیں کہ جو میری طبیعت کے خلاف ہیں، میری خلقت کے خلاف ہیں. واخلاق لم تکن تعرف لی، اور ایسے اخلاق کی مجھ سے توقع رکھتے ہیں کہ جسے میں نہیں پہچانتا. اللہم فابدلنی بہ خیرا منہم، پروردگار ان لوگوں کو بدل دے اور ان کے بدلے میں مجھے اچھے لوگ دے دے. وابدلہم بی شرا منی، اور مجھے ان کے لیے بدل دے اور مجھ سے بدتر ان کو دے دے. اللہم مس قلوبہم، پروردگار ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، کما یماس الملح فی الماء، ان کے دل بالکل ہی مال دنیا سے پگھل چکے ہیں، ویسے ہی جیسے نمک پانی کے اندر پگھل جاتا ہے. تو خوب عزیزان گرامی، مولا تنہائی کا شکار ہوتے ہیں اس حکومت کے زمانے میں بھی. تیسری تنہائی مولا کی شہادت کے بعد واقع ہوتی ہے. وہ کیا تنہائی ہے؟ وہ تنہائی یہ ہے کہ مولا اپنے فرامین بیان کر کے گئے تھے، اپنے ارشادات بیان کر کے گئے تھے، اپنے فرمودات بیان کر کے گئے تھے. سید رضی نے ان فرمودات کو نہج البلاغہ کے اندر جمع بھی کیا تھا.
لیکن شاید آج علی بن ابی طالب گریہ کرتے ہوں، کسی جگہ پر جا کر تنہائی کا شکار ہوں کہ میں نے تمام فرامین پوری حجت تمام کر دی تھی، لیکن بعض افراد خود مولا کے فرامین کو، نہج البلاغہ کو نہیں پڑھتے ہیں اور اس سے استفادہ حاصل نہیں کرتے ہیں۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں علی بن ابی طالب کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں محمد و آل محمد کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اہل بیت کے چاہنے والوں کو اہل بیت کے حقیقی پیروکار شمار فرما۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جہاں جہاں علی بن ابی طالب کے شیعہ کسی پریشانی میں گرفتار ہیں، پروردگار ان کی مشکلات کو دور فرما۔ جہاں جہاں مظالم کا شکار ہیں، پروردگار ان مظلوموں کو اس ظلم سے نجات دے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ایران کی پاک قیادت کو اپنی حفاظت میں رکھ اور تمام علماء کرام، اولیاء کرام اور تیرے دوستوں کی نگہداری فرما، اور انہیں ہم سب پر، ان کا سایہ ہم سب پر قائم و دائم رکھ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس زمانے کا علی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔